جو لوگ اپنے دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں، دشمن کسی نہ کسی طرح سے آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کے لیے مصیبتیں پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں، اور آپ اپنے دشمن سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیے، بڑے بڑے ذکر اذکار کر لیے، بڑے بڑے عاملوں کے پاس جا کر اپنی حلال کمائی کا بڑا حصہ بھی ضائع کر لیا، پھر بھی آپ کا دشمن آپ کے قابو میں نہیں آتا، پھر بھی آپ کا دشمن آپ پر وار کرتا ہے، آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یہ اس قدر طاقتور عمل ہے کہ ایک بار کرنے سے پرانے جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے، جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جاتا ہے، اللہ آپ کے دشمن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ پر جادو جنات کے اثرات ہیں، اگر آپ کے گھر میں اولاد نافرمان ہو چکی ہے، آپ کی دکان پر گاہک تک نہیں آتا، آپ کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری دشمن ہوتا ہے، ایک باطنی دشمن ہوتا ہے۔ یہ جو ظاہری دشمن ہے، اس سے نپٹنا، اس کا سامنا کرنا، اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے، کیونکہ اس میں آپ جانتے ہیں کہ کون انسان ہے، کون شخص ہے، کون فیملی ہے جو آپ کا برا بھلا چاہتی ہے، آپ کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس بندے سے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے۔ اور جو دوسرے دشمن ہے وہ ہے باطنی دشمن۔ یہ اتنا خطرناک دشمن ہے کہ آپ سے حسد بھی کرتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، آپ کے ساتھ دوستی یاری رشتہ داری رکھتا ہے، لیکن آپ سے حسد بھی کرتا ہے، آپ کی منافقت بھی کرتا ہے، آپ کو تباہ و برباد بھی کرتا ہے، اور آپ کے لیے مسئلے مسائل بھی پیدا کرتا ہے۔ اور جس نے آج کے دور میں باطنی دشمن سے اپنی حفاظت کر لی ہے، وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے، کیونکہ جب دشمن آپ کا قریب ترین بندہ ہوتا ہے، جس پر آپ کو شک و شبہات نہیں ہوتے، تو آپ کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو موجودہ دور چاہ رہا ہے، ہم اپنے قریبی دشمن کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ ان میں اکثر اوقات ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب اور تائی چاچے، مامے، خالہ، پھپھو لوگ ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ان لوگوں نے آپ کو غریبی میں دیکھا ہوتا ہے، آپ کو برے حالات میں دیکھا ہوتا ہے، اور جب آپ محنت و مزدوری کے ساتھ کامیابی کی طرف جاتے ہیں، یا آپ کے گھروں میں خوشیاں آنا شروع ہوتی ہیں، ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی۔ ان کو یہ ڈر اور یہ خوف ستاتا ہے کہ یہ کہیں آپ سے اوپر نہ نکل جائے۔ وہ لوگ اس پریشانی میں کہ آپ لوگ کہیں زیادہ کامیاب نہ ہو جائیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کے کاروبار میں بندش لگا دیتے ہیں، آپ پر جادو جنات کے ایسے وار کرتے ہیں کہ آپ کا کام پر جانے کو دل نہیں کرتا، آپ کے کام رکنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ ہر قدم پر ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اکثر اوقات آپ اچانک سے آپ کا کاروبار بند ہو جاتا ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام کے تمام آپ کے قریبی دشمن ہیں جو آپ کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پریشانیاں ہوں، لیکن ان سے بچنے کا آج تک کسی نے حل نہیں بتایا۔ اگر آپ عاملوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اپنی حلال کمائی کا بڑا بڑا حصہ لوگ عاملوں کو دے دیتے ہیں، صرف اس اندازے سے کہ کسی طرح میری اس بندے سے جان چھٹ جائے، میرے دشمن سے میری جان چھٹ جائے، میرا کاروبار چل پڑے، میرے گھر میں سکون آ جائے، میرے گھر میں خوشیاں آ جائے۔ تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی اگر آپ کو آج اس وظیفے کو پڑھنا پڑے تو پڑھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اس چینل پر آپ کو خاص طور پر ایسے اعمال بتاتا ہوں جو آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتائے ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی بتانے کی کوشش کرے گا۔ یہ اللہ والوں کے وہ اعمال ہیں، وہ روحانی راز ہیں جن پر عمل کرنے والا صبح اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کی ذات، اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جاتی ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد، آپ کا کاروبار، آپ کی کامیابی، آپ کی نسلیں اللہ کی حفاظت میں چلی جائیں تو ایک بار اس عمل کو لازمی کریں۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے اس وظیفے کو آپ کو سکرین پر لکھ کر دکھا دیا تاکہ آپ لوگ اس وظیفے کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کے پڑھنے پڑھانے میں یا میرے بتانے میں کسی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ دیکھیں، یہ اللہ کے اعمال ہیں، ان کو اللہ والوں کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، لاپرواہی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کسی ایک دشمن کے لیے نہیں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ایک دشمن ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، سینکڑوں دشمن بھی ہیں، تو ایک بار اس عمل کو کرنے سے تمام کے تمام دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ کے سامنے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اتنا مجرب اور اتنا شرطی عمل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اگر تو آپ اپنے دشمن کو جانتے ہیں تو اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنے دشمن کو جانتے ہیں، اگر آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے تو تصویر پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے اس بندے کو تصور میں رکھنا ہے اور نیت کرنی ہے کہ یا ارحم الراحمین، تو بہتر جاننے والی ذات ہے، میں نہیں جانتا کہ کون میرے پیچھے پڑ گیا ہے، کون میرے کاموں میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، کون مجھ پر جادو جنات کے اثرات کر رہا ہے، میں تیرے حوالے کرتا ہوں، میری تمام مسائل سے حفاظت فرما۔ پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کے دشمن کی چیخیں نکال دے گا، آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب اس عمل کو پڑھنے کے 3 کامیابی کے راز بھی ہیں، جو راز میں آج آپ کو بتا بھی دوں گا۔ ایک ایک راز آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ بڑے قسمت والا، بڑے مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر آپ آج اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں اور اگر آپ اس ویڈیو کو چھوڑ دیتے ہیں تو میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے دروازے بند کریں گے، آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے، آپ اپنے راستے میں رکاوٹ خود کھڑی کریں گے۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو مکمل پڑھ لیتے ہیں تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، سمجھتے ہیں آپ کے بیڑے پار ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کی زندگی سنورنے والی ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ دن کی کوئی قید ہے۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باوضو پڑھنا ہے، بے وضو اس عمل کو نہیں کرنا۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ماں باپ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، یعنی کہ آپ اس عمل کو ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے صرف اور صرف 7 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اگر تو آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر تصویر رکھتے ہوئے آپ کی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں ہے، اس بندے کا نام لے کر پڑھیں۔ اگر آپ اس دشمن کو بالکل نہیں جانتے کہ کون آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، کون آپ کے لیے رکاوٹیں بندشیں لگا رہا ہے، تو تصور میں اس بندے کو رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے
وہ وظیفہ ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اور قرآن میں بہت جگہ پر اللہ والے فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں غربت، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، تو اپنے گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت اگر پڑھ لے تو بہتر ہے، نہیں تو تلاوت کو سن لیا کریں، موبائل پر لگا لیں، کمپیوٹر پر لگا لیں، لیپ ٹاپ پر لگا لیں، یوٹیوب پر لگا لیں، آپ سورہ بقرہ کو روزانہ اپنے گھر میں مکمل سن لیا کریں تو آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والے پر اللہ کی ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ آپ پر جتنی بھی نحوستیں ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے منافقت کرتے ہیں، آپ کی خوشیاں ان سے برداشت نہیں ہوتی، یا کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، تو وہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ اور جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو آپ کا دشمن گنگا بہرا ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کے دشمن کو کسی اور مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن کا دھیان بھٹکا دیتا ہے، آپ کے دشمن کو دنیا داری میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیتا ہے، یعنی کہ آپ کے دشمن کے دل سے آپ کے لیے جتنی نفرت ہے وہ ختم فرما دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کے فیض و برکات اگر بتانا شروع ہو جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ ایک بات آپ نے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ کا یقین کامل ہے تو اس وظیفے کا فائدہ ہوگا، اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا، آپ اس وظیفے کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ اللہ کے حضور پیش ہیں، آپ اللہ کے قرآن کی آیت مبارکہ کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے اپنے لیے مدد کو مانگ رہے ہیں، اللہ کی مدد کو پکار رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو پکار رہے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کے دشمن کو کیسے نیست و نابود فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی اللہ آپ کے دشمن کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، آپ کے دشمن کے سامنے بند گلی آ جاتی ہے، وہ اپنی ہی کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ خاص اعمال بتائے نہیں جاتے، کیونکہ اگر یہ خاص اعمال بتا دیے جائیں گے تو بہت سے لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی حلال کمائی کو بڑے بڑے عاملوں پر خرچ کر دیتے ہیں، وہ بھی یہی اعمال پڑھتے ہیں، تو کیوں نہ آپ خود اپنے لیے پڑھیں۔ جس انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جس درد کے ساتھ آپ اپنے لیے خود یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے لیے نہیں پڑھ سکتا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، کیونکہ جو آپ اپنے دکھ کو سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھتا۔ اس لیے اپنے دکھ، غم، تکالیف، بیماری، پریشانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت مبارکہ کو بتائی گئی تعداد میں پڑھیں۔ اب وقت ہے رب کعبہ کے سامنے اللہ کے ناموں کو پڑھنے کا، یا قہارو، یا جبارو، یا منتقیم۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، جادو جنات کے اثرات ختم ہوتے ہیں، رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد پھر وہی مسئلے، پھر وہی مسائل، پھر وہی بیماری، پھر وہی پریشانی۔ تو ان تمام مسائل سے لڑنے کے لیے، ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کبھی بھی دوبارہ جادو جنات کے اثرات نہ ہوں، آپ کی رکاوٹیں بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، چند دن کے بعد آپ پر پھر وہی معاملات نہ آئیں، تو یا قہارو، یا جبارو، یا منتقیمو کو پڑھیں۔ یا قہارو یا جبارو رب کعبہ کے صفاتی نام ہیں، یا منتقیمو اے انتقام لینے والے۔ ایک انتقام وہ ہے کہ میں، آپ یا کوئی بھی انسان اپنے دشمن سے لیتا ہے، آپ اور میں کیا انتقام لیں گے؟ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ یا قہارو یا جبارو یا منتقیمو، اللہ آپ کے دشمن سے انتقام لے گا، پھر اللہ کا انتقام
ایسا انتقام ہوتا ہے کہ دشمن ہاتھ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات آپ کا انتقام لے، اللہ آپ کے دشمن سے انتقام لے، اللہ آپ کے دشمن کو نیست و نابود کرے، اللہ آپ کے دشمن کو تباہ و برباد کرے، تو یا قہارو یا جبارو یا منتقیمو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اب یا قہارو رب کعبہ کا ایک ایسا غیبی موکل ہے، غیبی فرشتہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک غیبی فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے جو آپ کے گرد حصار بنا لیتا ہے، یعنی کہ آپ کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیتا ہے، اور جو بھی آپ پر جادو جنات کے اثرات موجود ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جو آپ پر جادو جنات کے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں یا ہونے ہوتے ہیں وہ کرنے والے پر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یہ اس حصار کی وجہ سے ہے۔ جو لوگ اللہ والے ہیں یا عقل و فہم والے ہیں وہ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ حصار کتنی طاقتور چیز ہے، اور آج کے دور میں اگر آپ حصار میں رہتے ہیں تو آپ کی کامیابی کو آپ کے ہاتھوں سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور یا جبارو، اے جبر کرنے والی ذات، جب آپ یا جبارو کو پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے دشمن سے آپ کے لیے نفرت کو ختم فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کو قابو میں کر رہے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ شوہر ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، ساس ہے، بہو ہے، کوئی بھی انسان ہے، جس کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ پھر دیکھیں کہ وہ بندہ آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور جب آپ کے دشمن کے دل سے، آپ کے محبوب کے دل سے، آپ کے گھر والوں کے دل سے آپ کے لیے نفرت ختم ہو جاتی ہے، یا منتقیموں سے پھر اللہ کی ذات آپ کا انتقام لیتی ہے۔ جو کچھ آپ پر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی بیٹی کے رشتوں میں تاخیر کی جاتی ہے، آپ کا کاروبار بند کیا جاتا ہے، آپ کو طرح طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان تمام کا انتقام اللہ کی ذات لے گی۔ اور جب اللہ آپ کے دشمن کا انتقام لیتا ہے تو پھر آپ دنیا میں ایسے کامیاب ہوتے ہیں جیسے دن رات میں بدل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن سے، آپ سے نفرت کرنے والے سے، آپ کے حاسدین سے، آپ کے منافقین سے، آپ کے اختلافات کرنے والوں سے جان چھوٹ جائے تو اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ یا قہارو یا جبارو یا منتقیمو، یا قہارو یا جبارو یا منتقیمو، یا قہارو یا جبارو یا منتقیمو، ان ناموں کو ملا کر پڑھیں۔ جب آپ ان ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں اور اللہ کو صدا لگاتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات آپ کا انتقام لیتی ہے، پھر اللہ کی ذات آپ کے دشمن کو نیست و نابود کرتی ہے، پھر اللہ کی ذات آپ کے لیے رحمتیں، برکتیں اور خوشحالیاں عطا فرماتی ہے۔ یا قہارو یا جبارو یا منتقیمو، یہ ملا کر پڑھیں گے تو ایک تصور ہوگا۔ یا قہارو یا جبارو یا منتقیمو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو یا منتقیمو دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو یا منتقیمو تین بار ہو گیا۔ اب اس طریقے سے آپ نے ان ناموں کو پڑھتے جانا ہے، اور آپ کے پاس جو تصویر موجود ہے یا جس کا نام آپ کے پاس موجود ہے، جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، جس کو قابو میں کرنا ہے، جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، اس کی تصویر پر آپ نے پھونک مارنی ہے۔ تصویر موجود نہیں ہے تو تصور میں اس بندے کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ اگر آپ کو اس بندے کا نام بھی نہیں موجود تو پھر آپ نے اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ کون میرے پیچھے پڑ گیا ہے، کون میری دشمن بنا بیٹھا ہے، اس کو ختم فرما، اس سے انتقام عطا فرما۔ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ جو اعمال ہیں اللہ والوں کے ہیں، جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، جو ترتیب بتائی ہے اس میں بھی آگے پیچھے نہیں کرنا، ورنہ وظیفے کی تاثیر کم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اب ان ناموں کو پڑھنے کے بعد بتائے گئے طریقے سے پھونک مار لی۔ کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو یا تو صبح فجر کے بعد پڑھیں، یا نماز عصر کے بعد پڑھیں، یا نماز عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے جب آپ کو وقت مل جائے آپ اس عمل کو پڑھ کر سوئیں۔ انشاءاللہ راتوں رات میں آپ کا دشمن آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، یہ کیسے قرآنی لفظ کا
یہ ایک ایسے قرآنی عمل کا وظیفہ ہے جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ کامیابی کا دوسرا وہ راز ہے جسے آج تک کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، یہ کیسا قرآنی لفظ ہے جسے پڑھنے کے بعد غیبی فرشتے آپ کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا آپ کی مدد نہیں کرتی، آپ کے دوست یار رشتے دار آپ کی مدد کو نہیں آتے، اللہ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور فرشتے آپ کی مدد کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرشتے آپ کا تمام کے تمام مسائل کا حل فرماتے ہیں، اور جب اللہ کے فرشتے آپ کی مدد فرماتے ہیں، کیا دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے، کیا کوئی جادوگر ایسا ہے، کیا کوئی رکاوٹ ایسی ہے، کیا کوئی بندش ایسی ہے جو اللہ کے فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو سکے؟ ہے کوئی طاقت جو اللہ کی ذات کا مقابلہ کر سکے؟ تو یہی میرے آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، منہ زبانی دوست احباب رشتہ داروں کو بتانا ہے، جتنا ہو سکے پھیلائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ لکھیں۔ آپ کے لکھنے سے آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور اللہ آپ پڑھنے والے کو بھی فیض و برکات عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کے بعد حامیم لا ینصرون کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اگر حامیم لا ینصرون پڑھتے ہوئے آپ کے جسم لرز جائے یا آپ خوف آ جائے، یعنی آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، یا 1-2 دن کے اندر آپ کا دشمن آپ کے پاس خود چل کر آئے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں، ورنہ آپ کو اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 21 بار پڑھنا ہے، استعداد پہ پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیں، تصویر موجود ہے، تصویر پر پھونک مارے، اگر اس بندے کا نام آتا ہے تو اس کے دل پر پھونک مارے، نام نہیں آتا تو اللہ کے سپرد کریں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ والآخر درود پاک کے بغیر آپ کا وظیفہ نامکمل ہوگا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے دعا کرنی ہے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، دعائیں عرش الہی پر اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہیں۔ پھر آپ نے ایک انڈے کا صدقہ کرنا ہے۔ یہ اس عمل کی کامیابی کا تیسرا راز ہے، کیونکہ جب آپ پر جادو، جنات، رکاوٹیں، بندشیں کسی بھی طرح کا اثر ہوتا ہے، صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات کو ختم کرتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، صدقہ موجودہ اور آنے والی وہ پریشانیاں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ کی ذات جانتی ہے، ان کو ہماری طرف آنے سے پہلے ختم فرما دیتا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ ایک بار اس ویڈیو کو لائک کریں، کم از کم 3 افراد